بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مولانا طارق جمیل بیان کرتے ہیں کہ انسانی تاریخ اور دنیا کے ظالم اور شفاق ترین حکمران کی نسل میں سے ایک ظالم حکمران پیدا ہوا جس کو لوگ ہلاکو خان کے نام سے جانتے ہیں۔ چنگیز خان کے بعد تاریخ میں ظالم ترین حکمرانوں میں نام پانے والا یہ دوسرا ظالم انسان تھا جس کو تاریخ ہلاکو خان کے نام سے جانتی ہے۔ ہلاکو خان کے بارے میں مشہور تھا کہ جس جگہ سے ہلاکو خان گزرتا تھا وہاں کا راستہ کئی برسوں تک گواہی دیتا تھا کہ یہاں سے ہلاکو خان گزر گیا ہے، کیونکہ منگول جہاں سے گزرتے تباہی اور بربادی کر جاتے۔ ہلاکو خان 15 اکتوبر 1218 کو پیدا ہوا۔ وہ تاریخ کا منحوس ترین دن تھا۔ اہل خانی حکومت کا بانی اور منگول حکمران چنگیز خان کا پوتا تھا۔ چنگیز خان کے لڑکے تولی خان کے 3 بیٹے تھے۔ ان میں ایک منگو خان تھا جو کراکرم میں رہتا تھا اور پوری منگول سلطنت کا خان اعظم تھا۔ دوسرا بیٹا قبلائی خان تھا جو چین میں منگول سلطنت کا بانی تھا، جبکہ تیسرا لڑکا ہلاکو خان تھا۔ منگو خان کے زمانے میں شمال مغربی ایران میں ایک اسماعیلی گروہ ہوشاشین نے بڑا ہنگامہ اور خون ریزی شروع کر دی۔ یہ علاقہ منگولوں کے زیر حکومت تھا، اس لیے وہاں کے باشندوں نے منگو خان سے اس ظلم و ستم کے خلاف فریاد کی۔ منگو خان نے اس شکایت پر اپنے بھائی ہلاکو خان کو 1256 میں ایران کا حاکم بنا کر روانہ کیا اور اس کو اسماعیلیوں کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم دیا۔ ہلاکو خان نے اسی سال اسماعیلیوں کے مرکز قلعہ الموت پر قبضہ کر کے اسماعیلی حکومت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا اور ان کے آخری بادشاہ خورشاہ کو قتل کر دیا۔ ہلاکو خان جیسے ظالم ترین حکمران کے ساتھ ان کے وزیروں کا رہنا بھی آسان نہیں تھا۔ ہلاکو خان کے ساتھ رہنے کے لیے عقل مندی، حاضر دماغی اور وفاداری کی ضرورت ہوتی تھی، ورنہ کب گردن کٹ جائے پتہ نہیں چلتا تھا۔ ذہانت اور جرأت اظہار انسان کو کئی مصائب سے بچا لیتی ہے۔ یہ واقعہ ایک ایسے مسلمان سائنسدان کا ہے جس نے 7ویں صدی میں ریاضی کی کتابیں لکھ کر تہلکہ مچا دیا تھا۔ یہ خواجہ نصیر الدین توسا تھے جو توس ایران میں پیدا ہوئے، لیکن حاسدین ان کی لیاقت سے اس قدر خائف تھے کہ انہیں بدترین مشکلات کا شکار ہونا پڑا۔ ہلاکو خان نے ان کی قدر افزائی کی اور مالیات کا مشیر بھی بنایا۔ علامہ توسا کی اہم ترین کتاب شکل القطع ہے جس نے مثلثات کے حساب کو علم فلک سے الگ کیا تھا۔ نصیر الدین توسا کی ہلاکو خان کے دربار میں بڑی عزت تھی۔ وہاں توسا کا ایک حاسد بھی تھا جو ہر وقت توسا کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتا تھا۔ اتفاقاً انہی دنوں ہلاکو کی والدہ بیمار تھی، وہ تندرست نہ ہو سکیں اور ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اسی حاسد نے ہلاکو خان سے کہا، جہاں پناہ مرنے والے سے منکر نکیر قبر میں طرح طرح کے سوال کرتے ہیں۔ توسا ایک عالم فاضل شخص ہے، توسا کو والدہ محترمہ کے ساتھ دفن کرا دیا جائے تاکہ یہ والدہ صاحبہ کی طرف سے منکر نکیر کو سوالوں کے صحیح جواب دے سکے۔ ہلاکو خان نے توسا سے اس مشورے کا ذکر کیا۔ توسا نے کہا، بے شک قبر میں ایسا ہی ہوتا ہے، مگر مجھے آپ اپنے لیے مخصوص رکھیں، کیونکہ ایک روز آپ نے بھی اس دنیا سے کوچ کرنا ہے۔ اپنی والدہ کے ساتھ اس مشورہ گیر عالم کو دفن فرما دے۔ توسا کی بات ہلاکو خان کے من کو لگی۔ اسی طرح توسا کے مشورے سے اتفاق کیا اور توسا کے حاسد کو اپنی ماں کے ساتھ دفن کرا دیا۔ ایک دفعہ مسلمان غیرت مند ملکہ کو جب قیدی بنا کر ہلاکو خان کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے ایک ایسا کام کر دکھایا کہ پھر مدتوں تک چنگیز خان کی نسل کے دلوں پر مسلمان عورتوں کی غیرت کا دبدبا چھایا رہا۔ جنگوں میں فاتح مفتوح بادشاہوں کی عورتوں کو اپنا غلام بنا کر لے جاتے تھے، لیکن اس موقع پر بہت سی غیرت مند خواتین جان پر کھیل کر اپنی عصمتوں کی حفاظت کیا کرتی تھیں۔ تاریخی کتاب طبقات الشافیہ میں درج ہے کہ جب چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا تو خلیفہ مستعصم باللہ عین اس وقت قتل کیا جب وہ تلاوت میں مصروف تھا۔ اس کے پاس اس کی نوجوان بیٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک تیر آیا اور بچی کو لگا اور اس نے وہیں دم توڑ دیا۔ اس کا خون زمین پر اس انداز سے گرا کہ اس سے ایک تحریر نمودار ہو گئی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر مصیبت نازل فرماتے ہیں تو لوگوں کی عقل ختم ہو جاتی ہے اور بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں۔ خلیفہ کے قتل کے بعد ہلاکو خان ملکہ کو لے جانے لگا تو ملکہ نے راستے میں فوج کی نگرانی میں لونڈی کے کان میں کوئی بات کہی۔ یہ بات کہنے کے بعد ملکہ مطمئن ہو گئی۔ جب وہ اندر ہلاکو خان کے سامنے پہنچی تو اسے کہا، اے جابر بادشاہ، سامنے خلیفہ کی تلوار پڑی ہے، یہ کوئی عام تلوار نہیں
बल्कि इसमें एक खसूसियत है कि जब तक खलीफा इससे वार न करे ये किसी को जख्म नहीं पहुंचा सकती है, कोई और इससे किसी को जख्म भी नहीं पहुंचा सकता। अगर आपको यकीन ना हो तो इसका तजर्बा भी आपके सामने किए देती हूँ। हलाकू खान मुतज्जिब हुआ, इसने अपने शौक का इजहार किया। मलका ने इस लौंडी को इशारा किया और इसने एक भरपूर वार मलका पर कर दिया, जिससे इस मुकद्दस खातून के 2 टुकड़े हो गए और इस तरह अपनी जान देकर अपनी इज्जत और असमत बचा ली। हलाकू खान को इस नाकामी पर बड़ा गुस्सा आया, लेकिन अब क्या हो सकता था। जान देकर अपनी हुर्मत की हिफाजत करने का ये वाकया मुद्दतों तक चंगेज खान की नस्ल के दिलों पर छाया रहा। यहाँ 3 वाकयात का जिक्र जिसमें हमारे लिए इबरत व नसीहत का बेपनाह जखीरा है। पहला वाकया तो यह है कि बगदाद को फतह करने के बाद हलाकू खान ने अपने साथियों से मुस्तासम बिल्ला के कत्ल का मशवरा किया तो सब ने यही मशवरा दिया कि उसे कत्ल कर दिया जाए, मगर 2 नाम निहाद मुसलमान और गद्दार यानी नसीरुद्दीन तोसा और अलकमी जो हलाकू खान के दरबार में मौजूद थे, इन्होंने यह मशवरा दिया कि बादशाह सलामत, आप इस खलीफा के गंदे खून से अपनी तलवार को नापाक ना करें, बल्कि उसको चमड़े में लपेट कर कुचल दिया जाए। हलाकू खान ने इस काम की जिम्मेदारी अलकमी के सुपुर्द की, जो कि मुस्तासम का वजीर रह चुका था। अलकमी ने अपने आका को चमड़े में लपेट कर एक सतून से बांधा, फिर इस पर लातों की बारिश कर दी, यहाँ तक कि इसका दम निकल गया। फिर इस पर भी बस नहीं की, बल्कि इसके बाद इसकी लाश जमीन पर डाल दी और तातारियों को इस लाश पर उछलने कूदने और इसे कुचलने का हुक्म दिया। दूसरा वाकया यह है कि जब तातारी आलम इस्लाम की ईंट से ईंट बजा रहे थे और मुसलमानों का खून बेदरीग बहा रहे थे, तो इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने मुसलमानों को इनके खिलाफ जहाद करने के लिए उभारा, मगर कई फुकहा और उलमा का इसके बारे में इख्तलाफ हो गया कि तातारियों के खिलाफ जंग करना जायज है या नहीं। तातारी तबाही मचा रहे थे और मुसलमान आपस में लड़ रहे थे। तीसरा वाकया यह है कि खलीफा ने कई खुफिया जमीन दोज हौज बना रखे थे, जिनमें जवाहरात और अशरफियों की थैलियां भरी हुई थी। हलाकू खान ने ये सब खजाने अपने कब्जे में ले लिए और खलीफा को नजरबंद कर दिया। खलीफा को सख्त भूख लगी, इसने खाना मांगा तो हलाकू खान ने अपने कारिंदों को हुक्म दिया कि जवाहरात का एक तश्त भरकर खलीफा के सामने ले जाओ और कहो कि ये खाओ। चुनांचे ऐसे ही किया गया। खलीफा ने कहा, मैं इनको कैसे खा सकता हूँ, मेरे लिए तो रोटी लाओ। हलाकू खान ने इसे बड़ी इबरत आमेज बात कही, कहा कि जिस चीज को तुम नहीं खा सकते इसको हौजों में भरकर क्यों रखा है, इसे अपनी औलाद यानी लाखों मुसलमान की जान बचाने के लिए क्यों ना खर्च किया और सिपाहियों को क्यों ना दिया, ताकि वो तुम्हारी तरफ से बहादुरी के साथ लड़ते और तुम्हारा मुल्क बचाते। यहाँ एक बात जो जहन में आती है कि दुनिया के इतने बड़े जालिम हुक्मरान जो कि एक सिपाही के कत्ल का बदला लेने के लिए 14 लाख कत्ल कर देते थे, आखिर ऐसे सफाक और जालिम हुक्मरान की मौत कैसे हुई। दोस्तों, एक दफा हलाकू खान अपने घोड़े पर सवार अपने सिपाहियों के साथ एक बाजार से गुजर रहा था कि देखा कि लोग खरीदारी कर रहे हैं। हलाकू खान ने देखा कि मैंने इतने सारे लोगों को मरवा दिया, लेकिन अभी तक इतने मुसलमान जिंदा हैं। हलाकू खान ने इतने इंसानों को मरवाया कि एक ही वक्त में 4 लाख लोगों को मौत के घाट उतारा। जब लोगों ने हलाकू खान के जुल्म के बारे में सुनकर जमीन 2 सुरंगें बनाई और इनमें छुप गए ताकि हलाकू खान के गजब से बच सके। लेकिन बदकिस्मती से जब हलाकू खान के जासूसों ने यह खबर हलाकू खान तक पहुंचाई तो हलाकू खान ने तमाम दरियाओं और नहरों के बंद तुड़वा दिए और पानी इन सुरंगों में दाखिल हो गया और 4 लाख मुसलमान पानी में डूब कर मर गए। जब हलाकू खान ने देखा कि बाजार में इतने सारे लोग अभी तक खरीदारी कर रहे हैं तो इसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि बाजार के तमाम लोगों को कतारों में खड़ा करते जाओ और सबकी गर्दनें काटते जाओ। बाजार में जितने लोग थे इनके तकरीबन 4-5 कतारें बनी। इनमें एक बूढ़ा भी मौजूद था जो कि पहली सफ में खड़ा था। जब हलाकू खान के सिपाही मुसलमानों की गर्दनें काट रहे थे तो जब हलाकू खान के सिपाही ने पहली सफ में खड़े मुसलमानों की गर्दनें काटी तो बूढ़ा आदमी दूसरी सफ में चला गया। हलाकू खान बड़ा हैरान हुआ कि ये बूढ़ा क्या सोचकर पीछे भाग रहा है, क्या ये मेरे जुल्म से बच जाएगा। अब जब दूसरी लाइन में खड़े तमाम लोगों की गर्दनें कट गईं तो वो बूढ़ा तीसरी लाइन में चला गया और इसी तरह वो बूढ़ा आखिरी कतार में आखिरी जगह पर खड़ा हो गया। हलाकू खान ने इससे सवाल पूछा, ऐ बूढ़े नौजवान, क्या तुम में इतनी ताकत है, तुम पीछे क्यों भाग रहे हो, क्या तुम मेरे गजब से बच सकते हो। तो इसने कहा कि
جب تک میری سانسیں لکھی ہیں وہ میں لے کر رہوں گا، میری موت کی طاقت میرے رب کے پاس ہے۔ ہلاکو خان نے پھر حکم دیا کہ اس قطار میں کھڑے تمام اس بوڑھے سمیت لوگوں کو قتل کر دو۔ جلاد تمام لوگوں کی گردنیں کاٹتا جا رہا تھا کہ جب آخر اس بوڑھے پر پہنچا تو ادھر سے ہلاکو خان نے کہا رک جاؤ۔ جلاد رک گیا۔ اب ہلاکو خان نے لیمو منہ میں چوستے ہوئے اس بوڑھے کو کہا بتاؤ اب تمہارا خدا کہاں گیا، وہ تمہیں کیسے بچائے گا؟ کیونکہ تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ ہلاکو خان جتنا ظالم ترین تھا اتنے ہی عجیب اس کے شوق تھے، اور لیمو کھاتے وقت جیسے اس نے ہاتھ اس بوڑھے کی طرف بڑھایا تو گھوڑا ڈرا اور گھوڑا بھاگنے لگا۔ ہلاکو خان خود کو سنبھال نہ سکا اور ہلاکو خان بھی گھوڑے سے گر گیا اور ہلاکو خان کا پیر گھوڑے کی لگام میں پھنس گیا۔ اب گھوڑا ڈر کے مارے بھاگ رہا تھا اور ہلاکو خان گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا۔ تمام سپاہی پیچھے دوڑ رہے تھے کہ ہلاکو خان کو بچائیں، لیکن گھوڑا اس وقت جا کر رکا جب ہلاکو خان کا سر چور چور ہو چکا تھا۔ دوستو دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کرشمہ کہ جس نے کئی لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا وہ ایک گھوڑے سے گھسیٹ گھسیٹ کر اپنے انجام کو پہنچا۔ برائی کی رسی جتنی بھی لمبی ہو جائے مکمل کبھی نہیں ہو سکتی، وہ اپنے انجام کو ضرور پہنچتی ہے۔ ہر ظالم چاہے وہ کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو یا دنیا کے کسی بھی عہدے پر براجمان کیوں نہ ہو، وہ ایک نہ ایک دن اپنے کیے گئے ہر عمل کی سزا ضرور پاتا ہے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ میٹرک میں پھر سے فیل ہونے پر رفیق صاحب نے پہلی بار اپنے بیٹے پر ہاتھ اٹھایا، مارا۔ بیٹے سے یہ تھپڑ برداشت نہ ہوا اور وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ ماں اپنے بیٹے کے غم میں ہر روز روتی تھی تو رفیق صاحب یہی کہتے کہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، کمینہ واپس آ جائے گا۔ مگر کئی دنوں تک بیٹا واپس نہ آیا۔ اخبارات میں اشتہارات دیے اور مساجد میں گمشدگی کے اعلانات بھی کروائے گئے، لیکن اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ جب ایک ماہ گزر گیا تب باپ کو تشویش ہونے لگی اور اس نے مختلف شہروں میں جا کر تلاش کرنا شروع کیا۔ ماں بیٹے کی جدائی میں بیمار رہنے لگی تھی۔ 1 سال کا عرصہ بیت گیا لیکن بیٹے کا کچھ پتہ نہ چلا۔ 1 سال بعد جنگل سے کسی نوجوان کی جلی ہوئی لاش برآمد ہوئی جس کی شناخت ممکن نہیں تھی۔ رفیق صاحب نے اس کو اپنے بیٹے کی لاش سمجھتے ہوئے قبرستان میں دفنا دیا۔ 20 سال بعد رفیق صاحب اپنی بیوی کے ساتھ ایک مشہور ریسٹورنٹ میں گئے اور بیرے سے کہا کہ ہوٹل کا سب سے سستا ترین کھانا لے کر آؤ۔ بیرا اس کی بات سن کر حیران ہوا اور اس نے جا کے مینیجر کو بتایا ہمارے ہوٹل میں ایک ایسا بزرگ جوڑا آیا ہے جو سب سے کم قیمت کھانا مانگ رہا ہے۔ مینیجر نے جلدی سے ایک ایسا کام کیا کہ آج میٹرک کے امتحانات کا رزلٹ تھا اور رزلٹ معلوم کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کیونکہ میں جانتا تھا کہ میرے پیپر ٹھیک نہیں ہوئے تھے، اور میں اس حقیقت سے بھی واقف تھا کہ میرے معلوم کرنے سے پہلے ہی ابا جان نے میرا رزلٹ معلوم کر لیا ہوگا، کیونکہ مجھ سے زیادہ تو اس کو اس رزلٹ کا انتظار تھا۔ پچھلے 2 ماہ سے میری ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس کا علاج بھی ٹھیک سے نہیں ہو رہا تھا۔ ابا جان ماں پر پورا پیسہ لگا چکے تھے لیکن اس کے باوجود کسی قسم کی بہتری نہ آ سکی۔ میں تو میٹرک میں اچھے نمبر لینا چاہتا تھا لیکن اب ماں کی وجہ سے پڑھائی نہیں ہو پا رہی تھی۔ ساری رات ماں درد کی وجہ سے تڑپتی تھی۔ ڈاکٹروں نے اس کے معدے میں ایک پتھری بتائی تھی اور اس کا آپریشن بتایا تھا، لیکن آپریشن کے اخراجات بالکل ابا کے پاس نہیں تھے۔ بابا جان صرف دوائیوں پر ہی گزارا کر رہے تھے کیونکہ کچھ ڈاکٹروں نے یہ بھی کہا تھا کہ ادویات سے یہ پتھری ختم ہو سکتی ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گی۔ آخری راستہ بہرحال آپریشن ہی تھا۔ میں رزلٹ چیک کرنے گیا لیکن بغیر رزلٹ چیک کیے گھر واپس لوٹ رہا تھا۔ دل میں یہی سوچ رہا تھا کہ اگر پاس ہوا تو ابا کا موڈ اچھا ہوگا، مجھے خوش آمدید کہیں گے، اور اگر فیل ہوا تو ابا کا موڈ خراب ہوگا، وہ مجھے مزید محنت کرنے کا مشورہ دیں گے اور میری حوصلہ افزائی کریں گے۔ یہی سوچ کر میں گھر کی دہلیز میں داخل ہوا تو ابا غصے میں تھے۔ اس کا چہرہ لال تھا۔ میں سمجھ چکا تھا کہ میں فیل ہو چکا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں ابا سے معافی مانگتا اور اس سے یہ وعدہ کرتا کہ اگلے سال میں بہترین نمبروں سے پاس ہو کر دکھاؤں گا۔ ماں کی بیماری کی وجہ سے میں ٹھیک سے تعلیم پر توجہ نہ دے پایا۔ یہ سب میں اپنے بابا کو بتانا چاہتا تھا لیکن ابا نے مجھے اس بات کا موقع ہی نہ دیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور میری طرف آنے لگے۔ میرا دل خوف کے مارے کانپ رہا تھا۔ ابا نے مجھے زوردار تھپڑ مارا اور کچھ لمحوں تک تو میرا سر چکرانے لگا۔ مجھے کسی چیز کا ہوش تک نہ رہا۔ جب ہوش آیا تو دیکھا کہ میں نیچے زمین پر لیٹا ہوں۔ ابا اپنی جگہ ساکت کھڑے رہے جبکہ میری بیمار ماں اٹھ کر میری طرف آ رہی تھی۔ وہ ابا کو ملامت کر رہی تھی کہ میرے لال کو کیوں مارا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا۔ ماں میرے کپڑوں سے مٹی جھاڑ رہی تھی اور ساتھ ساتھ
میری بلائیں لے رہی تھی۔ ماں کو اس بات کا شدید غم تھا کہ ابا نے پہلی بار مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، مگر شاید ماں سے زیادہ مجھے اس بات کا غم تھا کہ ابا نے میرے ساتھ انصاف نہ کیا، کیونکہ وہ یہ بات بھول چکے تھے کہ میں جس گھر میں رہتا ہوں پچھلے کئی ماہ سے اس گھر میں مسائل چل رہے تھے، تعلیم کا ماحول نہیں مل رہا تھا۔ شاید اگر میں ہاسٹل میں ہوتا تو نتیجہ کچھ اور ہی ہوتا۔ اس کے رویے کی وجہ سے میں مکمل طور پر مایوس ہو چکا تھا اور گھر سے جانے کا فیصلہ کیا۔ میں گھر چھوڑ کر جا رہا تھا، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ میری منزل کہاں ہے، لیکن یہ ضرور جانتا تھا کہ اگلے کئی دنوں تک گھر واپس نہیں آ پاؤں گا۔ ابا نے جو تھپڑ مجھے مارا تھا، دراصل یہ میرے ضمیر پر تھپڑ تھا جس نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اب میں نے ایسا نہیں سوچا تھا کہ ابا سے کسی قسم کا بدلہ لیتا، لیکن میں نے یہ ٹھان لیا تھا کہ گھر لوٹ کر نہیں جاؤں گا۔ جب شام ہونے لگی تو میرا دل بہت گھبرانے لگا، کیونکہ یہ زندگی میں پہلی بار تھا کہ مغرب کی اذان کے وقت بھی میں گھر سے باہر تھا، جبکہ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ ابا کی طرف سے مجھے ہدایت تھی کہ مغرب کی اذان سے پہلے تیرا گھر میں ہونا ضروری ہے، اور ابا کے میں نے اس حکم کی ہمیشہ تعمیل کی۔ جامعہ مسجد میں گیا، مغرب کی نماز ادا کی، اس کے بعد تسبیحات پڑھنے کے لیے مسجد میں ٹھہرا رہا۔ امام مسجد مجھے بار بار بڑے غور سے دیکھ رہے تھے، شاید اس کے لیے میں اجنبی تھا۔ وہ جانتے تھے کہ میں اس محلے کا نہیں۔ اس کے بعد عشاء کی اذان تک میں ادھر ہی رہا۔ عشاء کی بعد جماعت نماز ادا کی، سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹنے لگے تو امام صاحب میرے پاس آئے اور کہا کہ بیٹا، کیا مسافر ہو یا پھر گھر سے روٹ کر آئے ہو؟ اس وقت امام صاحب کو حقیقت نہیں بتا سکتا تھا۔ مسجد میں رہتے ہوئے میں نے جھوٹ بولا۔ میں نے امام صاحب سے یہی کہا کہ میں مسافر ہوں، صبح یہاں سے چلا جاؤں گا۔ امام صاحب نے کہا بیٹا، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتا ہوں۔ میں نے منع کیا اور جھوٹ بولا کہ میں تو کھانا کھا چکا ہوں، مگر وہ تجربہ کار انسان تھے، اس نے میری آنکھوں کو پڑھ لیا کہ میں کتنا بھوکا ہوں، لہٰذا گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ کھانا لے کر آئے۔ میں کھانے کو دیکھتے ہی اس پر ٹوٹ پڑا۔ میں نے امام صاحب کا شکریہ ادا کیا اور یوں گھر سے باہر میری پہلی رات میں نے مسجد میں گزاری۔ دوسری طرف رفیق صاحب یعنی میرے والد اپنے بیٹے کے لیے تڑپ رہے تھے، لیکن رفیق صاحب کی بیوی اپنے بیٹے اویس کے لیے زیادہ تڑپ رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے شوہر سے یہی کہہ رہی تھی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میرا بیٹا پہلی بار ناکام ہوا تھا اور اس ناکامی پر آپ نے اس کا ساتھ نہ دیا، جبکہ اسے آپ کے ساتھ کی بہت ضرورت تھی۔ رفیق صاحب بار بار اپنی بیوی سے یہی کہہ رہے تھے کہ مجھے اویس سے بہت امیدیں تھیں، اس نے میری امیدوں پر پانی پھیرا۔ میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ کلاس میں ٹاپ نہیں بلکہ ضلع ٹاپ کرے گا اور پوزیشن لے گا، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ چلو پوزیشن حاصل نہیں کی، لیکن کم از کم پاس تو ہو جاتا، لیکن وہ کم بخت تو فیل ہوا۔ تمہاری بیماری کی وجہ سے پچھلے کئی ماہ سے میں کتنا ڈسٹرب تھا۔ تمہارے آپریشن کے لیے میں نے لوگوں سے قرض مانگے، ان میں کم از کم مجھے اپنے بیٹے کی طرف سے تو کوئی خوشی نصیب ہوتی، لیکن افسوس کہ بیٹے نے مجھے خوشی نہ دی۔ خیر، میاں بیوی میں یہ تکرار جاری رہی۔ ماں بار بار اپنے شوہر سے یہی کہہ رہی تھی کہ میرا دل گھبرا رہا ہے، پتہ نہیں میرا بیٹا کہاں ہوگا، رات کو اس نے کچھ کھایا ہوگا یا نہیں۔ رفیق صاحب ابھی بھی مطمئن تھے اور بیوی سے کہہ رہے تھے کہ اپنے کسی دوست کے پاس ہوگا، تمہیں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، کمینہ گھر واپس لوٹ آئے گا۔ مگر صبح کی شام ہوئی، دن گزرتے گئے، لیکن اویس واپس نہ آیا۔ مسجد میں فجر کی اذان سنی تو نیند سے بیدار ہوا، صبح کی نماز ادا کی اور اس کے بعد وہاں سے جانے لگا۔ امام صاحب نے مجھے روکا اور کہنے لگا بیٹا، ناشتہ کر کے ہی یہاں سے جانا۔ میں نے امام صاحب سے معذرت کی کہ مجھے اپنی منزل کی طرف جانا ہے، حالانکہ میں خود نہیں جانتا تھا کہ میری اگلی منزل کیا ہے، مگر امام صاحب نے ضد کی اور مجھے صبح تک یہاں رہنے کا مشورہ دیا۔ وہ میرے لیے گھر سے ناشتہ لایا۔ میں نے امام صاحب کا شکریہ ادا کیا اور یہ بھی کہا کہ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ مجھے اپنی منزل مل جائے۔ میری کوشش تھی کہ کہیں سے مجھے کوئی چھوٹی موٹی ملازمت یا پھر دیہڑی مل جائے تاکہ کسی سے بھیک مانگ کر کھانا نہ کھانا پڑے۔ مزدوروں کے ایک اڈے پر جا کر کھڑا ہوا اور اس انتظار میں تھا کہ کوئی شخص جس کو مزدور کی ضرورت ہوگی تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ سامنے ہی ایک ورک شاپ تھی اور ورک شاپ کا مالک مجھے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد وہ میرے قریب آیا اور کہا کہ ضرورت مند ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، مجھے مزدوری چاہیے، اس لیے یہاں کھڑا ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ کیا تم میری ورک شاپ پر کام کرو گے؟ میں ورک شاپ کا مالک ہوں۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے مجھے اپنی ورک شاپ پر رکھ لیا اور کہا کہ 2 وقت کی روٹی کے علاوہ تمہیں رہائش اور ماہانہ 15,000 روپے ملیں گے، تمہاری یہ تنخواہ ہوگی۔ مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کیونکہ اس سے بہتر آپشن میرے پاس نہیں تھا۔ میں اس شہر میں اجنبی تھا اور اپنا شہر چھوڑ دیا تھا۔
تاکہ میرا باپ مجھے تلاش نہ کر پائے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ابا جان نے مجھے تلاش کرنے کے لیے کیا کیا، اس نے تلاش کیا بھی یا نہیں پتہ نہیں۔ مجھے تلاش کرنے کے لیے اخبار میں اشتہار وغیرہ دیے یا مساجد میں اعلانات کروائے، مگر مجھے ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ میری جدائی کے بعد ابا جان اپنے کیے پر پچھتا رہے تھے یا نہیں، لیکن واحد ماں تھی جس کے لیے میں پریشان تھا۔ مجھے یاد آ رہی تھی، میرے دل میں کبھی کبھی آتا کہ بھاگتا ہوا اپنی ماں کے پاس چلا جاؤں، لیکن پھر ابا کا خیال دل میں آتا تو میں اپنے ارادے سے باز رہتا۔ ورک شاپ پر مجھے 1 مہینہ گزر چکا تھا اور میں نے خود اپنے منہ سے تنخواہ نہ مانگی۔ مالک یہی سوچ کر خاموش رہا کہ جب مانگے گا تو تنخواہ دے دوں گا، لیکن 40 دن گزر چکے تھے، ابھی تک اس نے مجھے تنخواہ نہ دی۔ تب میں نے مالک سے یہی کہا کہ مالک 1 ماہ سے اوپر ٹائم گزر چکا ہے، آپ نے مجھے تنخواہ نہیں دی۔ تو وہ کہنے لگا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کچھ وجوہات کی بنا پر تمہیں وقت پر تنخواہ نہ دے پایا، لیکن میں تمہیں 2 ماہ کی اکٹھی تنخواہ پورے 30,000 روپے دے دوں گا۔ یہ میرے پاس ضمانت ہے جو میں تمہیں دوں گا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ مالک کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ میں محنت سے کام کرتا رہا، ورک شاپ پر جتنا کام مجھ سے ہو سکا اس کا ہر حکم بجا لاتا، پورے 8 گھنٹے مزدوری کرتا تھا۔ ورک شاپ بند ہونے تک میں دکان پر ہی رہتا تھا، کبھی اسے کسی شکایت کا موقع نہ دیا، نہ ہی کسی قسم کی میں نے کوتاہی کی۔ جب 2 مہینے مکمل ہوئے تب میں نے تنخواہ کا دوبارہ مطالبہ کیا۔ اس بار مالک نے صاف الفاظ میں کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں، تمہاری مرضی ہے کہ اگر مزید میرے ساتھ کام کرتے ہو یا نہیں، لیکن 2 وقت کی روٹی اور رہائش کے علاوہ میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ میں اس ورک شاپ کے مالک کا ارادہ سمجھ چکا تھا، وہ محض 2 وقت کی روٹی کی خاطر مجھ سے کام لینا چاہتا تھا، جبکہ میں شروع میں اس بات سے آگاہ نہیں تھا، لہٰذا میں نے وہاں سے جانے کا ہی ارادہ کر لیا۔ بس جاتے وقت میں نے اس سے کچھ پیسے مانگے تاکہ مجھے بس کا کرایہ تو مل جائے، اور یہی کہا کہ میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے بس کا کرایہ دیا۔ میں مسافر بس میں انتظار کرنے لگا۔ دراصل میں گھر نہیں بلکہ شہر سے دوسرے شہر کی طرف جا رہا تھا۔ یہ شہر مجھے راس نہ آیا، طبیعت بھی کافی خراب رہی، شاید اس شہر کا پانی خراب تھا۔ میں ایک مسافر بس میں سوار ہوا، میرے ساتھ ایک آدمی تھا جس کی عمر 50 برس تھی۔ وہ مجھ سے باتیں کرنے لگا۔ اسے میں حقیقت تو نہ بتا سکا، لیکن یہ ضرور کہا کہ ماں باپ غریب ہیں جن کی وجہ سے میں مزدوری کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ تمام تفصیلات جان کر مجھ سے کہنے لگا، بیٹا شہر میں جا کر دھکے کھانے سے بہتر ہے تم میرے ساتھ میرے گاؤں آؤ، کافی زمینیں ہیں میری، مجھے ایک ملازم کی ضرورت ہے، تمہیں معقول تنخواہ دوں گا اور کھانا بھی ملے گا اور رہائش کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تمہاری شکل دیکھ کر مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ تم کافی بیمار ہو، شہر میں مزید رہنا تمہاری صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ میں پہلے ہی ورک شاپ سے دھوکہ کھا چکا تھا، مزید دھوکہ نہیں کھانا چاہتا تھا، مگر مجھے اس کی باتیں سچی معلوم ہونے لگی۔ اس کا لہجہ سچا تھا اور میں اس کی باتیں جھٹلا نہ پایا۔ سب سے زیادہ جس بات نے مجھے متاثر کیا وہ یہ تھی جب اس نے کہا کہ بیٹا میری شادی کو 25 سال گزر چکے ہیں لیکن میری کوئی اولاد نہیں، تم مجھے ایک اچھے خاندان سے لگتے ہو اور اس کے علاوہ ضرورت مند بھی ہو، لہٰذا میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، تمہارے بھلے کے لیے ہی یہ سب کہہ رہا ہوں۔ میں نے شہر جانے کا ارادہ ترک کیا اور اپنی منزل تبدیل کی۔ میں اس شخص کے ساتھ گاؤں جا رہا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے سفر کے بعد گاڑی اس کے گاؤں میں پہنچی۔ ہم دونوں گاڑی سے اترے۔ یہ ایک ایسی سڑک تھی جس کے پاس ہی ایک جنگل تھا۔ وہ شخص جس کا نام حمید تھا، میں نے اسے پوچھا کہ چچا حمید، ہم لوگ جنگل کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا، بیٹا جنگل کے اس پار میرا گاؤں ہے، لہٰذا جنگل سے ہمیں گزرنا پڑے گا، لیکن تمہیں فکر مند ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ یہ ایک بے ضرر جنگل ہے جس میں کسی قسم کے خطرناک جانور نہیں رہتے۔ ہم جنگل کے درمیان چلتے جا رہے تھے، لیکن پھر بھی میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے اس بات کا خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ مجھ سے غلط ہونے والا ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مجھ سے دھوکہ ہو رہا ہے۔ جنگل کے اس پار ایک دریا تھا اور کشتی وہاں کنارے پر کھڑی تھی۔ اس کشتی میں کچھ لوگ سوار تھے جو شکل سے خطرناک محسوس ہو رہے تھے۔ بڑی بڑی مونچھیں تھیں اور ان کے ہاتھ میں اسلحہ بھی موجود تھا۔ میرے پوچھنے پر چچا نے بتایا کہ یہ گاؤں کے باسی ہیں، یہ کشتی میں ہمارے ساتھ سفر کریں گے۔ چچا حمید اور میں اس کشتی میں سوار ہوئے۔ دریا میں کشتی رواں دواں تھی اور وہ لوگ بھی ایک دوسرے کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ اشاروں میں چچا حمید سے کچھ پوچھ بھی رہے تھے اور چچا حمید باقاعدہ ان اشاروں کے جوابات بھی دے رہے تھے، مگر سب باتیں اشاروں میں ہو رہی تھی اور مجھے ان باتوں کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کشتی سے اتر کر چچا حمید مجھے اپنے گھر لے گئے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ لوگ بھی ہمارے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ رہائش پر پہنچنے پر مجھے پتا چلا کہ میں ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکا ہوں۔
کیونکہ یہ ڈاکوؤں کا گروہ تھا جو مجھے اپنے ساتھ لے آیا تھا اپنے سردار کے پاس۔ سردار نے حمید کو شاباش دی اور کہا کہ تو نے بہت بڑا کام کیا، ایک آدمی کو ہمارے گینگ میں شامل کیا۔ سردار نے مجھے صاف الفاظ میں کہا کہ جس جگہ تم پہنچ چکے ہو یہاں سے اب تمہارے پاس صرف 2 ہی راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ ہمارے گینگ میں شمولیت اختیار کر لو، دوسرا راستہ موت ہے۔ اب یہ تم پر ہے کہ تم کس راستے پر چلو گے۔ تم ایک ضرورت مند دکھائی دیتے ہو، لہٰذا ہمارے ساتھ رہو گے تو اپنے خاندان کی کفالت بھی کر سکو گے اور تمہاری تقدیر بھی بدل سکتی ہے۔ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ الفاظ نہیں تھے۔ میں جانتا تھا کہ میں ایک مصیبت میں پھنس چکا ہوں، ایک ایسی قید جہاں سے اتنی جلدی تو مجھے رہائی نہیں مل سکتی۔ میں نے یہی کہا کہ میں دل سے آپ لوگوں کے گینگ میں شامل ہوتا ہوں۔ انہوں نے مجھے مبارکباد پیش کی اور اپنے گینگ میں شامل کر لیا۔ 1 سال کا عرصہ بیت چکا تھا لیکن مجھے وہاں سے فرار ہونے کا موقع نہ ملا کیونکہ وہ لوگ مجھ پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ 1 سال کے عرصے کے دوران کئی لوگ اپنی رہائش پر لے آئے جن کو وہ اغوا کر کے لائے تھے اور ان کے خاندان سے تاوان وصول کرتے تھے۔ کئی ایسے مجبور لوگ تھے جن کو وہ پکڑ کر لے آئے تھے، پھر باری قیمت وصول کر کے ان کو آزاد کیا جاتا تھا۔ کئی ایسے لوگ بھی وہ پکڑ کر لائے تھے جن کے گھر والے پیسے نہیں دے رہے تھے، پھر ان کو بے دردی سے مار کر وہ دریا میں پھینک دیتے تھے۔ 1 سال تک میں گھر واپس نہ آیا تو ابا جان یہی سمجھ رہے تھے کہ میرا بیٹا اب کبھی بھی واپس نہیں آئے گا یا پھر اس نے خودکشی کر کے اپنی جان دے دی ہے۔ ماں بہت تڑپ رہی تھی لیکن اس کو میرے جینے کی امید تھی۔ ابا سے یہی کہتی تھی کہ ایک نہ ایک دن میرا بیٹا لوٹ کر ضرور واپس آئے گا۔ اچانک ٹی وی پر خبر چلی کہ ساتھ والے جنگل میں ایک نوجوان کی جلی ہوئی لاش ملی ہے۔ یہ خبر سن کر ابا جائے وقوع پر پہنچے۔ لاش کی شناخت بالکل نہیں ہو رہی تھی۔ ابا نے انتظامیہ سے یہی کہا کہ یہ لاش میرے بیٹے کی ہے، میرا بیٹا 1 سال سے گم شدہ ہے، کسی کو نہ مل سکا، ہو نہ ہو یہ اویس ہی ہے۔ ابا اس لاش کو گھر لے آئے، پھر قبرستان میں دفنا دیا۔ ماں کی بھی امید جو اب تک زندہ تھی اب وہ بھی مر چکی تھی۔ کچھ دن بعد ایک ایسے شخص کو ڈاکو پکڑ کر لائے جو بہت بڑے ریسٹورینٹ کا مالک تھا۔ اس کا نام حبیب تھا، وہ کروڑ پتی شخص تھا۔ انہوں نے حبیب کے گھر والوں سے 50 کروڑ کی ڈیمانڈ کی جو کہ بہت زیادہ تھی۔ جب فون پر حبیب صاحب کی ملاقات اپنے گھر والوں سے کرائی گئی تب حبیب صاحب نے اپنے گھر والوں کو سختی سے منع کیا کہ میں اتنی رقم افورڈ نہیں کر سکتا، لہٰذا مجھے آزاد کرنے کے لیے تم لوگوں نے اتنی ساری رقم نہیں دینی۔ میں اپنی ساری جائیداد حتیٰ کہ گھر بھی فروخت کر دوں تب بھی اتنے پیسے میرے پاس نہیں بنتے۔ میں حبیب صاحب کی رکھوالی پر مامور تھا جبکہ باقی لوگ دریا کے کنارے ٹہل رہے تھے۔ وہ مجھ پر اعتماد کرتے تھے۔ کبھی نہ سوچا تھا کہ اویس ہمیں دھوکہ دے سکتا ہے اور فرار ہو جائے گا، لیکن میں تو موقع کی تلاش میں تھا۔ آج وہ موقع مجھے مل رہا تھا۔ میں حبیب صاحب کو وہاں سے آزاد کرا کے جنگل کی مخالف سمت میں بھاگنا شروع ہوا اور میں حبیب صاحب کو لے کر ان کے گھر آ گیا۔ وہ مجھے تلاش کرتے رہے لیکن میں اب فرار ہو چکا تھا۔ حبیب صاحب اکثر مجھ سے کہا کرتے تھے کہ بیٹا تو نے مجھے خرید لیا، میں تمہارا احسان زندگی بھر نہیں چکا پاؤں گا۔ حبیب صاحب کی اکلوتی بیٹی تھی جس سے میری شادی ہوئی۔ آج میں حبیب صاحب کا کاروبار، ان کا ریسٹورینٹ سنبھال رہا ہوں۔ حبیب صاحب کی وفات کو 8 برس ہو چکے ہیں۔ ایک دن میں اپنے ہوٹل میں ہی موجود تھا کہ آفس میں بیٹھا میں نے کھڑکی میں دیکھا کہ ابا جان میرے ہوٹل میں آ رہے تھے۔ ابا نے بیرے سے کہا کہ اس ہوٹل کا سستا ترین کھانا لے کر آؤ جس کی قیمت سب سے کم ہو۔ بیرے کو میں نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور اپنے پاس بلایا، پھر ان سے پوچھا تو بیرے نے مجھے ساری تفصیل بتائی۔ میں نے بیرے سے کہا کہ اس ریسٹورینٹ کا سب سے مہنگا اور اچھا کھانا میرے والدین کو دینا، اور اس کے بعد بل کی باری آئی تو بوڑھے شخص نے بیرے سے پوچھا کہ بیٹا قیمت کیا ہے، جس پر بیرے نے میرے باپ کو بتایا کہ آپ کے کھانے کی قیمت ادا ہو چکی ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے والدین سے مجھے ملا دیا۔ میں اپنے آبائی گھر گیا تھا لیکن وہاں تالا لگا تھا۔ پڑوسیوں کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ میرے والدین کہاں ہیں۔ کتنے سال تک میں اپنے والدین کو تلاش کرتا رہا لیکن وہ نہ مل سکے، لیکن آج قسمت ان کو میرے ہی ہوٹل پر لے آئی اور میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ کھانا کھا کر ہوٹل سے باہر نکلے تو میں ان کے پیچھے ہو لیا۔ دونوں ایک کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ وہ جیسے ہی کرائے کے مکان میں داخل ہوئے تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ آج 20 سال بعد میں اپنے والدین کو مل رہا تھا۔ ان کو سلامت دیکھ کر میں بہت خوش تھا، لیکن مجھے زیادہ خوشی میرے والدین کو تھی جو مجھے کئی عرصے بعد دیکھ رہے تھے۔ وہ مجھے تلاش کرتے رہے، آخر کار مردہ سمجھ کر دفنا بھی دیا تھا۔ میرا باپ بار بار مجھ سے معافی مانگ رہا تھا لیکن میں اپنے باپ کے ہاتھوں کو چوم رہا تھا۔ ان سے یہی کہہ رہا تھا کہ بابا مجھے معاف کرو، غلطی مجھ سے ہوئی تھی کہ
میں آپ لوگوں کو چھوڑ کر چلا گیا۔ آج میرے والدین ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ بس ایک پچھتاوا مجھے آج تک ہے کہ 20 سال میں اپنے والدین سے دور رہا، ان کی خدمت نہ کر سکا، جبکہ ابا کو اس بات کا پچھتاوا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہ کی۔ وہ اپنی ماں کی بیماری کی وجہ سے پریشان تھا اور فیل ہوا تھا۔ میں اپنے بیٹے کو کیوں نہ جان پایا۔ ایمان کی مضبوطی تب ہی ممکن ہے جب انسان ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ غلطیاں اور غلط فہمیاں ہر رشتے میں پائی جاتی ہیں، لیکن بجائے اس کے کہ انسان رشتہ ہی ختم کر دے یا ہمیشہ کے لیے نفرت پال لے، سب سے بہترین طریقہ ان غلطیوں اور غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے مل بیٹھ کر بات چیت کرنا ہے۔ ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع دینے سے ہی رشتے بھی محفوظ رہتے ہیں